اللہ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. دوستو، ماشاءاللہ نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، جن کے جذبات بہت کچھ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. ان سے میرا خطاب ہے. جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے کام کی بات بھی ہوگی، لیکن پہلے میری گزارش اور میرا خطاب روئے سخن نوجوان دوستوں کی طرف ہے. میں اس آیت شریفہ کی روشنی میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میرا جواب آپ کی سمجھ میں آ جاوے، میرے جواب صاحب مطمئن ہو جاویں تو الحمدللہ. لیکن میں اگر اپنی بات اچھی طرح سے نہ سمجھا سکوں، پوری نہ سمجھا سکوں، تو آپ آج سے ہی اس جواب کی تلاش میں لگ جانا اور اس کا جواب حاصل کرنا ہے. آپ کو جواب تو ملے گا آپ کو علماء سے ہی، انشاءاللہ مل جاوے گا. ہاں چلو، ایک بات دل میں آئی اور وہ بتاؤں میں پہلے آپ کو. یہ بات وہیں چھوڑ دو، اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی، وہ بتاؤں گا آپ کو. ایک بنیا تھا، غالباً تھانہ بھون ہی کا تھا، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں تھا. جب تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب حیات تھے، زندہ تھے، وہ اس زمانے کی بات ہے. وہ بنیا تھا، چاہے آپ اس کو ہندو دھرم کہہ لو، چاہے جین دھرم کہہ لو، بہرحال وہ اپنے مذہب کا تھا. اور اس زمانے میں عیسائیت کا، جس کو آج کل لوگ کرسچن کہتے ہیں، کا چرچا بھی خوب تھا، کیونکہ حکومت انہی کی تھی. اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سارا ہندوستان عیسائی بن جاوے تاکہ ہماری حکومت یہاں ہمیشہ رہے. ہاں، مذہب کو اسی لیے کہ حکومت رہے. افسوس، اگر ہمارے مسلم بادشاہ بھی اس کا خیال رکھتے تو ہندوستان میں 80% ہندو نہ ہوتے آج. خیر چلو چھوڑو اس کو تو بات. تو عیسائیت کا تو چرچا تھا ہی، اور پھر وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا. تھانہ بھون، جلال آباد، یہ پورا کا پورا ایریا تو مسلمانوں کا ہے ہی. تو اسلام مذہب سے بھی وہ واقف تھا. تو اس نے مذہب عیسیٰ کا، مذہب عیسوی کا بھی مطالعہ کیا، پڑھا اس کو. میرے نوجوان دوست سمجھتے نہیں مطالعے کو، شاید اسٹڈی کی.
اور اسلام کی بھی اسٹڈی کی، اور ہندو مذہب کو، جین دھرم کو، جو بھی اس کا دھرم تھا اس کو تو وہ جانتا ہی تھا، لیکن اپنے علم سے، اپنی عقل سے اور دوسروں کے پوچھنے سوال کرنے سے، دوسروں کے جواب دینے سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوا کہ ان میں سے مذہب حق کون سا ہے، اسلام حق مذہب ہے یا عیسائیت حق مذہب ہے، سچا مذہب ہے، یا ہمارا مذہب سچا ہے۔ وہ اپنے دل سے اس پہ مطمئن نہیں ہوا، تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس نے اپنی یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو، جو کام تمہارے کرنے کا تھا وہ تو تم نے کر لیا۔ کیا تھا تمہارے کرنے کا کام؟ کہ ان تین مذہب جو یہاں ہمارے یہاں رائج ہیں، تینوں کی تم نے اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، اپنے علم، اپنی عقل، اپنی سمجھ کے اعتبار سے تم نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اب تمہیں سچائی کا علم نہیں ہوا، تو اب تم ایک کام کرو، بار بار یوں کہا کرو، اے اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، سچے مذہب تک میری رہنمائی کر دیں۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کو سب مانتے ہیں، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے آسمان و زمین کے مالک، تو سچے مذہب تک میری رہنمائی کر دے، مجھے سچے مذہب تک پہنچا دے۔ اب تم یوں دعا کر، یوں کہا کرو۔ تو دوستو اس نے یہ کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سچے مذہب تک، مذہب اسلام تک اس کی رہنمائی کی، اس کے دل میں ڈالا، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ میں اس کی روشنی میں، اور یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ بات تو حدیثوں میں بھی ہے۔ تو جس سوال کا تمہیں جواب چاہیے اور تم نے اس کا جواب مانگ لیا، نہیں ملا، دل اس پہ مطمئن نہیں ہوا، تو اس کے بعد پھر اللہ سے یوں دعا کیا کرو، اے اللہ، اس میں جو سچ ہے، اس میں جو حق ہے اور جو صحیح بات ہے، وہاں تک مجھے پہنچا دے۔ تو جو سوال میں آپ کو دوں اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، اگر دل مطمئن ہو جاوے تو الحمدللہ، نہ مطمئن ہو تو اور علماء سے پوچھنا، اور اس کے ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرنا، اے اللہ، اس کی جو سچائی ہے، جو صحیح بات ہے، وہ وہاں تک مجھے پہنچا دے، وہ میرے دل میں ڈال دے۔ اب میں ایک سوال قائم کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، ہم اس زندگی کی دوڑ دھوپ میں شریک رہ جائیں، کیا اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بھی رہے، اور اس زندگی کی جو دوڑ دھوپ ہے ہم اس کو بھی انجام دیتے رہیں، اس کو بھی کرتے رہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ مثال کے طور پر، ہم اسکول کالج میں پڑھیں، کیا ہم اسکول کالج میں پڑھتے ہوئے پکے مسلمان رہ سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو اور اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو فرائض ہیں، ہم ان کو بھی ادا کر رہے ہیں، اور اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان سے بھی رک رہے ہیں؟
اس طرح ہم اپنے کالج کی تعلیم پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس طرح ہم یونیورسٹی کی تعلیم پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ اس سوال کو میں نے اور آسان کیا. جی ایک شخص ہے، اب وہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اور کچھ بن گیا، پولیس میں کسی عہدے پر چلا گیا، بہرحال تجارت میں لگ گیا. تو کیا وہ اپنی زندگی اس طرح گزار سکتا ہے، اپنے پیشے سے، اپنے کاروبار سے اس طرح جڑا ہوا رہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں بھی کرے، اس کی عبادت بھی کرے، اس کی نافرمانی سے بچے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اب آپ اس کو آگے تک بڑھاتے چلے جاؤ، آگے تک بڑھاتے چلے جاؤ، اور یوں سمجھو زندگی میں وہ جس شعبے میں بھی ہے، جہاں بھی ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حکموں کا پابند بھی رہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال دیا میں نے آپ کو، اس کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے. جی اللہ اکبر اللہ. میرے دوستو، پہلے میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو کے ایک بھائی تھے، اور وہ سرکاری ملازم تھے. وہ انگریزوں کا دور تھا. جو جس دفتر میں وہ تھے، جس محکمے میں جس دفتر میں وہ تھے، اس کا آفیسر جو تھا وہ انگریز ہی تھا. آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، بڑے بڑے عہدوں پر، اہم عہدوں پر تو وہی ہوتے تھے. ہندوستانی تو بس کرمچاری اور کیا کہیے گا وہی رہا کرتے تھے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو کے والد محترم بھی ایک دیندار آدمی تھے، اور حضرت کی تو بات آپ نے سنی ہی ہے، ان کا اثر ان کے بھائی میں بھی تھا. تو وہ وہاں رہ کر، اپنے دفتر میں، اپنے شعبے میں، اپنے محکمے میں رہ کر ایک اچھے اور دیندار مسلمان کے طور پر جانے پہچانے جاتے. تو جو سوال میں نے آج آپ کے سامنے رکھا، یہی سوال ان کے انگریز افسر نے ان کے سامنے رکھا. اس نے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی، اور اس نے یہ سوال، اس کے دل میں آیا ہوگا، اس نے رکھا، کیا آدمی مذہبی ہوتے ہوئے بھی دنیا کے سب کام انجام دے سکتا ہے؟ یہ سوال تھا اس کا. مذہبی ہوتے ہوئے بھی دنیا کے کام انجام دے سکتا ہے؟ اگر کوئی ٹیچر ہے اسکول میں تو وہ ٹیچر رہتے ہوئے اپنے مذہبی امور کو انجام دے. اگر کوئی دروغہ ہے، سپاہی ہے، جو بھی کچھ ہے، ڈی ایم ہے، کچھ بھی ہے، وہ رہتے ہوئے اپنے مذہب پر بھی قائم رہے، اور وہ اپنے ڈیوٹی اور جو اس کا فرض منصبی ہے اس کو بھی ادا کرے. میں نے اس پر غور کیا اور میں نے اس کا مطالعہ کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، تو تم کس نتیجے پر پہنچے؟ تو اس انگریز افسر نے جواب دیا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صرف اور صرف ایک مذہب اسلام ایسا ہے کہ آدمی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے مذہب اسلام پر قائم رہ سکتا ہے. میں نے یہ بات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو کی کتابوں میں ہی پڑھی ہے. بات بہت پرانی ہے میری پڑھی ہوئی، تو مجھے یہ یاد نہیں کس کتاب میں پڑھا، لیکن پڑھی انہی کی کتابوں میں. تو دوستو، جواب تو ہو گیا، لیکن یہ جواب کافی نہیں ہے جب تک اپنا دل اس کو تسلیم نہ کر لے.
جب تک اس کو اپنا دل تسلیم نہ کر لے۔ ہاں اچھا، اس کی باقی بات اسی پہ بات چلے گی، باقی بات پھر بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ اگر انسان مذہب کو چھوڑ دے اور مذہب کو چھوڑ کر وہ اپنی زندگی گزارے، چاہے اس کا مذہب مذہب اسلام ہو یا کوئی اور دوسرا مذہب ہو، تو اس کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ بھائی مذہب کے تو ہم پابند بنیں گے، ہر جگہ بننے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ اور اگر ہم مثلا مذہب اسلام کے پابند رہیں تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کس طرح رہ سکتے ہیں وہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سوال ہے۔ میرے دوستو، مومن کو، مسلمان کو پہلے وہ جواب دینا چاہیے جو میں آپ کے سامنے پہلے رکھ رہا ہوں، اور جو دوسرا بعد میں رکھوں گا جو جواب، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ تو دیکھو، مذہب اور مذہب اسلام پر زندگی گزارنے سے، اور جس شعبے میں بھی ہے وہ، جس محکمے میں بھی ہے وہ، اس میں رہ کر مذہب اسلام کا پابند رہنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو دیکھو، یہ تو بات بالکل بجا ہے، آنکھوں دیکھی ہے کہ اس دنیا میں سے تو جلد ہی انسان چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا کیا ہوتا ہے، یہ تفصیل بھی آپ سنتے رہتے ہیں، وہ تفصیل نہیں بتاتا، میں بالکل آخری کی بات بتاتا ہوں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن پاک ہی میں نہیں بلکہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ بات ہے، اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ تمام انبیاء نے انسانوں کے سامنے یہی بات رکھی ہے۔ کیا بات رکھی ہے؟ اگر تم مذہب اسلام کے مطابق، تمام انبیاء کا مذہب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا مذہب اسلام ہی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، بات آج یہیں چھوڑ رہا ہوں، پھر بات تفصیل پھر ہوگی۔ تو سب نے ایک بات بتائی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے، تمام آسمانی کتابوں نے یہ بات بتائی ہے، اور وہ کیا بات بتائی ہے؟ کہ جو شخص مذہب اسلام کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک تو ہمیشہ کی زندگی دیں گے، ہمیشہ کی زندگی دیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی آئندہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اپنے فرما بردار بندوں کو بھی آئندہ میں ہمیشہ کی زندگی دیں گے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کی زندگی۔ میری مائیں بہنیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سب کے کام کی بات ہے۔ ان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج کے ساتھ اسلام کی پابند رہیں، اسلامی احکام کے پابند رہیں، تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ایک تو یہ، اور دوسرے وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی جس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ چھینک آنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی، چھینک ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو کھکارنے، کھانسنے، تھوکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔
یہ پیشاب پاخانے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوگی نہیں تکلیف. زندگی ہمیشہ کی ہوگی اور ایسی زندگی ہوگی جس میں کوئی تکلیف نہیں. دیکھو، اور ایسی زندگی ہوگی جس میں جو تمنا، جو آرزو، جو خواہش ہوگی، ہر آرزو، ہر تمنا، ہر خواہش پوری ہوگی. یہ ویسے ہی نہیں پھینک رہا بھائی میں، آج کل سیاست سے لے کر سب جگہ پھینکنے کا دور ہے. ہاں سنو، اردو کا ترجمہ قرآن پاک کا رکھا ہوا مل جاوے گا، دیکھنا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تمہارے واسطے وہاں پر ہر وہ چیز ہوگی جس کی تمہارا دل خواہش اور تمنا کرے، اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم مانگو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور خاص بات، جس طرح ہم دن بھر باغ میں محنت مشقت کر کے، کھیت میں محنت مشقت کر کے، ملازمت میں محنت مشقت کر کے، بازار میں محنت مشقت کر کے، ہزاروں دکھ اٹھا کر جب گھر میں اپنے کچھ آرام اور آسائش کا سامان جمع کرتے ہیں، یوں ہی ہے نا میرے بھائی؟ ہاں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا وہاں. نزولا من غفور رحیم، نزولا من غفور رحیم. یہ سب تم کو دیا جاوے گا بخشنے والے، رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر. جب ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں، کھانا بنانا پڑے؟ نہیں، کچھ نہیں کرنا پڑتا، دسترخوان لگا لگایا ملے، آئیے. ہاتھ دھلوانے کے لیے بھی پہلے سے کھڑا رہا. تو اللہ فرماتے ہیں نزولا من غفور الرحیم، یہ سب کا سب بخشنے والے کی طرف سے، رحم والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر دیا جائے گا. میں جنت کی نعمتوں کا بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو موضوع سے متعلق بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور زیارت نصیب ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور نزدیکی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور زیارت میں وہ لذت ہوگی، وہ لذت ہوگی جو نہ دنیا کی کسی نعمت میں کبھی ہوئی، اور نہ ہی جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت ہوگی، نہ ہی جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت ہوگی. اور تو میں کیا مثال دوں، چھوڑ دوں ان کو تو، لیکن بات سمجھانے کے واسطے ایک قصہ سناؤں آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے، یہ بالکل پیٹٹ ہے، پکا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کا وزیر اعظم تھا، اس کے غلام ہو گئے تھے. ایک ان کی بیوی، اس وزیر اعظم کی بیوی تھی زلیخا، تو وہ ان پر عاشق ہو گئی. عشق محبت کا دور تو
پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن غلام پر عاشق ہونا یہ عیب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جی عشق محبت ہو گیا اپنے برابر کیسے، چلو کوئی تو بات ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے آگے بھائی کسی چمار سے چوڑے سے کسی سے، یہ تو بری بات ہو گئی۔ تو بہرحال عشق محبت تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن غلام پر عاشق ہونا یہ عیب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو مصر میں اس کے چرچے ہونے لگے کہ دیکھو وہ وزیر اعظم کی بیوی کتنی گھٹیا حرکت کر رہی ہے، کتنا برا کام کر رہی ہے، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کو دل دے بیٹھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات۔ یہ لعنت بلامت یہ باتیں زلیخا نے بھی سنی۔ تو زلیخا نے ان کا جواب دینے کے واسطے زبان سے جواب نہیں دیا بلکہ عمل سے جواب دیا، اور سب شہزادی کہہ لو، ارکان دولت کی بہو بیٹیوں کی انہوں نے دعوت کی۔ دعوت میں سب کے سامنے پھل اور چھری رکھ دی گئی۔ جب ان کو کہا گیا کہ اپنا شروع کرو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر ان کے بیچ میں کو کھڑا کر دیا گیا، چلایا گیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو وہ ایسی مدہوش اور ایسی گویا کہ بے خود ہو گئی کہ انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو میں اس واقعے سے آپ کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ایک پیاری چیز کے زیارت اور دیدار میں آدمی کو کتنی لذت کہ یوسف کے دیکھنے میں بے خود ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت میں کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ وہ قصہ میں سنانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلو سنا دوں۔ جب شاہ جہاں کو عالمگیر نے قید کر لیا، آپ تو ماشاءاللہ تاریخ جانتے ہی ہوں گے، ایک کمرے میں قید کر دیا، وہاں ایک شیشہ لگا ہوا تھا، تو اس سے تاج محل صاف نظر آتا تھا۔ تو شاہ جہاں کا وہ دور، بڑھاپا اور بادشاہی چھوڑ کر قید و بند کی زندگی، تو یہ سارا غم کس طرح ہلکا ہوتا تھا وہ اس کا، آپ کو معلوم ہوگا اس کا غم کس طرح ہلکا ہوتا تھا، اور اس کا وقت کیسے گزرتا تھا۔ اس کا وقت ایسے گزرتا تھا کہ وہ شیشے میں کو تاج محل دیکھتا رہتا تھا۔ اور تاج محل کیوں دیکھتا رہتا تھا؟ وہاں اس کی محبوبہ تھی، اس کی محبوبہ کی قبر تھی وہاں پر، اس کی بیوی کی قبر تھی وہاں، بس اسی میں اس کی زندگی گزرتی تھی۔ تو یہ بات میں نے اس لیے سمجھا دی تاکہ وہ بات آسانی سے آپ سمجھ سکیں، سوچ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت میں کتنی لذت ہوگی۔ تو میرے دوستو ان سب چیزوں کو جمع کرو، ہمیشہ کی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہیں، وہ زندگی جس میں ہر خواہش پوری، ہر تمنا پوری، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت۔ جو شخص مذہب کے مطابق، مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرما۔ پہلے تو میں جواب نہیں دوں گا، سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، جواب آپ اپنے دل میں ٹٹول لیو۔ اس دنیا میں کچھ بھی مشقت اٹھا کر
اگر یہ زندگی مل جاوے تو دیکھو سودا کیسا ہے. کچھ بھی مشقت اٹھا کے، کچھ بھی قربانی دے کے اگر یہ مل جاوے تو سودا کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے، تجارت کیسی ہے. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس. تو نے اپنے وصال کے واسطے یہ شرط رکھی ہے کہ دنیا کو بھی چھوڑ دے، آخرت کو بھی چھوڑ دے، اور بس میرا طلبگار بن جا. ہاں سودا بڑا سستا ہے، اگر یہ کچھ اور مہنگا ہو تب بھی ہمیں منظور ہے. تو سوال کر لیجئے، سوچ لیجئے گا کسی بھی پہلو پر. ہمیشہ کی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہیں، ایسی زندگی، ہر خواہش، ہر تمنا پوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، یہ ملے گی اللہ کے فرما بردار بندوں کو. میرے بزرگوں اور دوستو، اب پھر میں اپنی بات پر وہیں آتا ہوں. تو کیا ہم اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہاں گزار سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ میرے سامنے ماشاءاللہ ایک طالب علم بیٹھے، اسٹوڈنٹ بیٹھے، اور بھی ہوں گے یہاں، اور پڑھا تو آپ نے سب نہیں ہوگا، چاہے اسکول کالج میں پڑھا ہو یا مسجد اور مکتب میں پڑھا ہو. جب آپ پڑھنے جاتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، تو جو بھی استاد کہتا رہتا ہے آپ مانتے رہتے ہیں. جو بھی استاد کہتا رہتا ہے تو مانتے رہتے ہیں آپ. بس جوڑ اس طرح ہوگا، گھٹا اس طرح ہوگا، مانتے رہتے ہیں آپ. اگر پھر کچھ مدت کے بعد مہارت ہوتی ہے آپ کو، تب اگر کوئی اشکال سوال پیدا ہوتا ہے تب آپ استاد کے سامنے رکھتے ہیں. یوں ہی ہے نا میرے بھائی؟ ہاں یوں ہی ہے. تو دیکھو، ایک درجہ ایمان میں بھی ایسا ہی ہے، ایک درجہ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. کیا درجہ؟ کہ پہلے دین کی بات کو، قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو تسلیم کر لو. سمجھ میں آوے نہ آوے تسلیم کر لو، دل سے مان لو. سمجھ میں آوے یا نہ آوے، بلکہ یوں کہو دل قبول کرے نہ کرے، لیکن مان لو، دل سے مان لو. اور میں پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن وہ مقام آئے گا، ایک دن وہ موڑ آئے گا کہ آپ دلیل کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہیں گے کہ ہاں دین کی یہ بات صحیح ہے. ایک دن تو آپ نے مان لی، پہلے تو آپ نے بالکل مان لی وہ بات، اور بغیر دلیل کے مان لی، بغیر ثبوت کے مان لی. لیکن انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا، ضرور آئے گا کہ آپ کے پاس دلیل ہوگی اور آپ اس پر دعوے کے ساتھ کہیں گے کہ یہی صحیح ہے. تو دوستو، ہم زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہر شعبے میں دین پر عمل کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے ہم قرآن پر، قرآن کی باتوں پر ایمان لائیں، اور چاہے ہمارا ماحول کچھ بھی کہہ رہا ہو لیکن ہم اس بات کو مانیں. چاہے ہماری نالج، معلومات کچھ بھی کہہ رہی ہو
ہم قرآن کی اس بات کو مانیں. اور دوستو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نیچے اتر کے، ورنہ بات تو یہ ہے کہ اگر نہ مانے ایمانی رخصت ہے. قرآن کی کوئی بات نہ مانے آدمی ایمانی ختم ہے. جی تو خیر بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے. اور میں نے آپ کو دونوں طریقے سے سمجھا دیا. اسلام میں یہ ضروری ہے، لازم ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاوے. اللہ نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، سچ فرمایا. اللہ کے رسول پر ایمان لاوے، اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا بالکل صحیح فرمایا، سچ فرمایا. اللہ کی کتاب پر ایمان لاوے، اللہ کی کتاب میں جو لکھا بالکل صحیح لکھا، سچ لکھا. اور ویسے میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ہم شروع میں بالکل اسٹارٹنگ میں ہر جگہ اسی کو مانتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے، جو جس نے کہا بغیر کسی دلیل کے اس کو مان لیتے ہیں. تو کیا میں آپ کو ایک آیت شریفہ پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ سارے قرآن پاک پر ایمان کے ساتھ ساتھ، قرآن کی ہر آیت پر ایمان کے ساتھ ساتھ، آپ پہلے اس آیت کو سامنے رکھیں اور اس پر پورا یقین کریں. کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا مددگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ان کا مددگار ہے. یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا خیر خواہ، ان کا ہمدرد ہے. یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر ایک احسان یہ کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر، ان کو تاریکی سے، اندھیری سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. یہ اور کافروں کے دوست، یہ کہو کافروں کے مددگار، وہ سرکش لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ سرکش طاقتیں ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں. جی آیت شریفہ میں نے پڑھی، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، یاد آ گیا ہوگا کہ 3 پارے کی آیت شریفہ ہے. اور جو میں نے ترجمہ کیا یہ آپ ترجمے کے قرآن پاک میں دیکھ لینا. یہ تو میرے دوستو اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہوا کہ ہمارا یہ ایمان ہو، ہمارا یہ یقین ہو، اور اتنا پکا یقین ہو جس کو ہمارے دیہات میں، گاؤں میں کہتے ہیں پکم پکا یقین، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. دوسرے کے شک و شبہ پیدا کرنے سے بھی ہمارے دل میں شک و شبہ پیدا نہ ہو. وہ کیا؟ کہ اسلام کی تمام تعلیمات روشنی ہیں، قرآن پاک کی تمام تعلیمات روشنی ہے، اور اس کے بالمقابل، اس کے خلاف جو بھی کچھ ہے وہ سب اندھیرا ہے، وہ سب تاریکی ہے. سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان ہو، یہ ایمان ہو. جی ہاں، میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بالکل اس جو الفاظ ہیں ان کے مطابق، بالکل قریب ان کے مطابق کر دیا. اب ایک دوسرا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ بھی ہے صحیح، تھوڑا سا الفاظ سے دور ہو جاتا ہے وہ.
کیا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ سب کا سب علم ہے، اور سرکش لوگ جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ سب کا سب جہالت ہے، اس لیے کہ روشنی، علم کو روشنی بھی کہتے ہیں اور جہالت کو تاریکی اور اندھیرا بھی کہتے ہیں، اس لیے مطلب بھی صحیح ہے۔ اور یہ بھی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اسلام سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہا کرتے تھے۔ ہاں، تو میرے دوستو سب سے پہلے یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جب ہم یہ یقین کر لیں گے کہ اسلام کی تعلیمات صحیح ہیں، صحیح ہیں، بالکل وہ صحیح ہیں، وہی عقل کی باتیں ہیں، وہی تمیز کی باتیں ہیں، تو ہمارے دل میں ان کی عظمت ہوگی، ہمارے دل میں ان کی وقت ہوگی، ہمارے دل میں اس کی قیمت ہوگی، اور ہم وہ چیز اور وہ عمل اور وہ طریقہ، وہ عادت چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ جب ہمارا دل یہ کہے گا کہ ہم اچھی بات چھوڑ کر گھٹیا بات اختیار کر رہے ہیں تو ہمارا دل ہمیں ملامت کرے گا۔ لیکن پہلے یہ تو ایمان ہو، پہلے یہ تو یقین ہو کہ اسلامی تعلیمات سب سے بہتر تعلیمات ہیں، وہ روشنی ہیں، یہ تو یقین ہو۔ اگر ہم پہلے سے یہ کہنے لگے تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اب ان پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ اب تو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں گرے پڑے لوگ۔ سارے خان صاحب تو ہوں گے نہیں، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن خان صاحبوں سے میں خطاب کر دوں، معاف کر دو بھائی اگر کچھ غلطی ہو جاوے تو۔ ہاں، برقع تو اب غریب لوگ پہننا ہے، اب تو چادر اوڈھو، اور ایک نیا فیشن چلا دیا۔ ہاں چلو کوئی بات نہیں، چادر کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پردہ چاہیے، لیکن بات تو یہ ہے کہ اس میں ہوتا تو نہیں پردہ، اب ادھر سے ہوا میں اڑ گیا، اب ادھر سے ہوا میں چھوٹ گئی، اب ادھر سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب ادھر سے ہاتھ سے چھوٹ گئی، بس وہ مسئلہ وہ ہے نا۔ ہاں، تو بہرحال یہ تو غریب لوگوں کی بات ہوگی، اب یہ تو پسماندہ لوگوں کا طریقہ ہو گیا، یہ تو ان کی پہچان ہو گئی۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے اس کو گھٹیا سمجھ لیا، اس لیے خود بخود اب چھوٹے گا، خود بخود چھوٹ جاوے گا۔ یہی ہر چیز میں ابتدا یہیں سے ہوگی، اور جس کو آپ اختیار کریں گے اس کی ابتدا بھی یہیں سے ہوگی کہ پہلا آپ اس کو پسند کریں گے۔ بس ایک بات ہے سن لو، اور تو کچھ گھر والوں میں داڑھی بھی نہیں رکھنے کا۔ کیوں؟ بس بڈھا سا لگے بھائی، 18-20 سال کی عمر میں بڈھا سا لگے، بس میں نہیں رکھنے کا داڑھی۔ ہاں، کیوں نہیں رکھنے کا؟ اس نے پہلے اس کو ناپسند کیا، اسے اچھی نہیں لگی، پھر چھوڑی اس نے۔ میرے دوستو کچھ بھی ہو سب جگہ یہی بات چلے گی، پہلے احکام اسلام کی، اسلام کے احکام کی، اسلام کے حکموں کی، اللہ کے حکموں کی بے وقتی دل میں آتی ہے، نہ پسند کرتا ہے آدمی ان کو پہلے اور پھر چھوڑتا ہے۔ اور بات بھی یہی ہے، پہلے پسند آئے گا، پسند کرے گا، پھر خریدے گا، پہلے ناپسند کرے گا، پھر پھینکے گا یا بینچے گا۔ تو بھائی سب سے پہلے یہ چیز ہے، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اس پر ایمان ہو کہ اسلام کا ہر حکم اور اسلام کی ہر تعلیم بالکل صحیح ہے،
یہ دیکھو دوستو، بات ایسی بتائی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاوے، اور پھر اسی پہ قیاس کر کے پھر دوسری باتیں بھی سب سمجھ لی جاتی ہیں، دوسری باتیں بھی سب سمجھ لی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہے، سنت ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، اور ہاتھ دھو کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی تولیے وغیرہ سے مت پوچھو، بس ایسے ہی ہاتھ کھاؤ، ایسے ہی نہیں ہاتھوں سے کھاؤ۔ اور کھانا کھا کر ہاتھ دھو، اب اگر تولیے وغیرہ سے کسی چیز سے پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو۔ بتاؤ آپ کو کیسا لگا؟ یہ تعلیم کیسی لگی؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی کے واسطے، ایک کھانے کے واسطے، اور ایک اللہ کی یاد کے واسطے۔ جی خیر، نوجوان تو اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک محفل ساری نہ اٹھ جاوے، یوں لکھا جی، ہاں، لیکن ڈاکٹروں سے، حکیموں سے پوچھ کے دیکھیو کہ صحت و تندرستی کے واسطے یہ اصول ہے کیسا، یہ اصول ہے کیسا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا ہے۔ جی یہ میں نے بہت آسان سی مثال دی، آسان سی مثال دی۔ اب آ جاؤ مثال کے طور پر نماز۔ اس زمانے میں تو یہ بات بہت ہی عام ہو گئی، ہر آدمی ٹینشن میں، ہر آدمی ٹینشن میں۔ ایک دکاندار صبح کو اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے اور سارے دن بیچارہ جلتا رہتا ہے، پھکتا رہتا ہے، بھنتا رہتا ہے۔ کیوں؟ ہر گاہک ایسی جلی بھنی کہے گا جاوے جی کہ ٹھاوے تو ٹھائی نہ ٹھائی جاوے نہ دھری جاوے، اور دکاندار اپنی دکان کی وجہ سے، اپنی دکانداری کی وجہ سے بولتا نہیں، برداشت کرے، لیکن بہرحال دماغ میں ٹینشن تو ہو ہی جا اس سے۔ ہاں بھائی کتنے کا ہے جوتا؟ اب اس نے بتا دیا 500 روپے کا، 50 روپے لیتا ہو لے لے، نہیں ادھر ٹھاک اپنا۔ پوچھو اس سے اب اس کے دل میں کیا بیتے گی۔ ہاں آپ کہیں چلے جائیے گا، اکثر و بیشتر اسی طرح کی ٹینشن ہوگی۔ گھر میں امی جان ہوتی ہیں، ہاں، کبھی شوہر کی باتیں، کبھی بچوں کی باتیں، بس ٹینشن۔ کون ہے جو ٹینشن سے خالی ہو؟ اب آپ یہ کہو، اگر اس ٹینشن میں اس کو تھوڑی سی دیر آرام کا وقت مل جاوے، تھوڑی دیر اس کے دماغ کو سکون مل جاوے، چاہیے پھر تو سکون۔ اور وہ سکون کیسے؟ پہلے وہ ہاتھ منہ دھوے، وضو کرے، وضو کرنے سے سکون ملتا ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر لینا، جب آپ اچھی طریقے سے وضو کریں گے تو وضو کرنے کے بعد دل میں ایک راحت محسوس کریں گے۔ جی ہاں، راحت محسوس کریں۔ باہر سے آیا ہوں بھائی، ذرا ہاتھ منہ دھو کے تھوڑا سا سکون لے لوں، پھر کھاؤں گا روٹی۔ ہاتھ منہ دھونے سے سکون ملتا ہے، وضو سے سکون ملتا ہے، دل کے اندر بشاشت، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے میں اگر نماز کی طرح پڑھی جاوے تو دل سے سب کچھ نکال کر دل سے، دماغ سے سب کچھ نکال کر دھیان ایک اللہ کی طرف لگایا جاتا ہے۔ یوں ہے نا بھائی؟ ابھی عصر کے بعد آپ نے خشوع کا بیان سنا،
دھیان ایک طرف سب چیزوں کو دل سے نکال کر، دماغ سے نکال کر دھیان اللہ کی طرف لگایا جاتا ہے. جی ہاں، اس اللہ کی طرف دھیان لگانے میں وہ ساری ٹینشن، وہ سارے غم، وہ سب نکل جاتا ہے، وہ سب نکل جاتا ہے. یہ میں دنیا کا فائدہ بتا رہا ہوں آپ کو. نماز کے جو فائدے ہیں وہ تو بے شمار ہیں، وہ تو بے شمار ہے. جی اچھا چلو، اتنا تو آپ بھی کرتے ہوں گے، جب کوئی بھی پریشانی، غم، غصہ ہوگا تو گھر میں جا کے چارپائی پہ لیٹ کے آنکھ بند کر کے لیٹ جاتے ہیں نا. بھائی مجھے تھوڑی دیر چھیڑیو نا، آنکھ بند کر کے لیٹ گئے تو سکون ملے گا آپ کے دماغ کو. تو یہ چیز ہے میرے بھائی. اور پھر اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا، اللہ کا انعام فرمانا، وہ تو سب چیزیں ہیں ہی. جی ہاں. چلو اگلی بات میں بتا دوں، پھر چلوں گا آگے. مسلمان نماز پڑھے، اسے یوگا کی ضرورت نہیں. تندرستی کے واسطے، صحت کے واسطے یوگا کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان قرآن پاک پڑھے، اسے دماغی سکون خود حاصل ہے، وہ ایک چیز کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، اسے یوگا کی کوئی ضرورت نہیں. کسی بھی وقت ذکر کرے اللہ کا، اس ذکر میں وہ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، اسے یوگا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں رہ گئی جسمانی حرکت، جس کا ورزش کہتے ہیں، وہ کی جاتی ہے، کرنی چاہیے. بہرحال یوگا کی ضرورت نہیں، مسلمان کو یوگا کی ضرورت نہیں. جی اس کو تو، وہ تو صحیح معنی میں تو ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن، اللہ کی طرف متوجہ. لیکن بہرحال نماز کے وقت، روز تلاوت قرآن پاک کے وقت، ذکر کے وقت تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہی ہے. چلو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ صحیح معنی میں جتنے بھی اسلامی احکام ہیں وہ حقیقت میں ایسے ہی ہیں جن میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اب ان کو آدمی بیکار سمجھے، ان کو فضول سمجھے تو اس کی غلطی ہے. اور جب وہ اس کو فضول سمجھے گا تو تبھی ان کو وہ چھوڑے گا. بات تو میں کچھ اور کہہ رہا تھا، ایک بات یاد آ گئی اور انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اب آپ کے. ایک تو اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دینا، یا ان کو اللہ کا کوئی حکم چھوٹ جاوے، چھوڑ دینے میں اور چھوٹ جانے میں بھی فرق ہے. اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو غلط سمجھنا، ہلکا سمجھنا، بے وقعت سمجھنا. دونوں میں فرق ہے. جس نے اس کو ہلکا سمجھ لیا، بے وقعت سمجھ لیا، غلط سمجھ لیا، برا سمجھ لیا، وہ تو اس کو ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ دے گا. گویا کہ اس نے اس پر اعتراض کر کے اس کو غلط کہہ کے اللہ کو غلط کہہ دیا. اور جس سے اس کی مجبوری میں یا کسی بھی وجہ سے چھوٹ گیا اور وہ اپنے آپ کو قصوروار مانتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو غلط نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار نہیں کرتا. اسی واسطے بڑے سے بڑا فرض، حتیٰ کہ نماز چھوٹ جاوے تو آدمی کافر نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر کوئی بے وقت سمجھنے لگتا ہے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. بات ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر یقین کرے، یقین جمع ہے. یہ اچھا، ایک بات میں نے رات بھی کہی تھی، آپ کے سامنے آج بھی کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہی ہو. سوکھی لکڑی میں آگ لگاوے فوراً آگ پکڑ لے گی، اور گیلی لکڑی میں آگ لگاوے تو آگ نہیں پکڑتی ہے. اور سوکھی لکڑی پر اگر تیل ڈال دیا جاوے، پیٹرول ڈال دیا جاوے تو وہ پھر تو فوراً ہی پکڑ لیتی ہے آگ. یہ جو ہم سن رہے ہیں، بہتوں کے تو دل قبول کر رہے ہیں، دل کی گہرائی میں بات اتر رہی ہے اور اللہ کے ہر حکم کو صحیح مانتے ہیں.
اور بہتوں کے یہ بات دل میں نہیں اتر رہی ہے. کچھ کے کہہ لو، کچھ کے دل میں بات اتر نہیں ہے. ان پر کسی کو کچھ اشکال، اگر کچھ اشکال بھی نہیں تو دل مطمئن نہیں، ماننے کو تیار نہیں. ہاں تو میرے دوستو، ابھی دل بنا نہیں ایسا جیسا بننا چاہیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات اور دعا سے دل بن جائے گا ایسا، اور یہ باتیں دل میں اتر جائیں. چلو ایک بات تو یہ ہے دوستو. اور دوسری بات کیا چیز ہے؟ دوسری کیا چیز ہے جو اسی کے ساتھ ساتھ لازم اور ضروری ہے؟ جتنی اللہ کی نافرمان اور سرکش طاقتیں ہیں، اللہ کی نافرمان طاقتیں، اللہ کی سرکش طاقتیں ہیں، ہم ان کا انکار کریں، ہم ان کے طریق کا انکار کریں جن کو وہ پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، ہم ان کا انکار کریں. یہ دو چیزیں ضروری ہے جن کو تعلق ایمان سے ہے. اور میں اس بات کو، چلو اس آیت شریفہ میں بھی یہ فرمایا گیا ہے. جی ہاں، اور ایک دوسری آیت شریفہ میں بھی یہ فرمایا گیا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کے کسی عمل، کسی طریقے کی طرف تمہارا دل بھی مائل نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہارا دل ان کے طریقوں کی طرف مائل ہو گیا تو تمہیں آگ میں جلنا پڑے گا. تو پہلے تو یہ یقین چاہیے. اور دوسرے میرے دوستو، عمل کے وقت مشقت برداشت کر لو، عمل کے وقت مشقت برداشت کر لو، کچھ دنوں کے بعد آسانی ہو جائے گی. اور تیسرے، عمل کے ماہروں سے اس کا طریقہ پوچھتے رہو، دین کے ماہروں سے اس کا طریقہ پوچھتے رہو، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد آپ کے واسطے دین کے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ ہو، دین پر عمل کرنا اور دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اور ماہر علماء دین جہاں بھی آپ ہوں گے، جہاں جس شعبے میں بھی ہوں گے، آپ کو وہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیں گے. بس میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور اپنی بات کا حاصل اور خلاصہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ ایک سوال قائم کیا تھا کہ ہم زندگی میں جس شعبے میں بھی ہوں تجارت کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی تجارت کریں یا بڑی سے بڑی تجارت کریں، اور اللہ کے حکموں کے ہم پابند رہیں. ہم اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے باغات میں جو بھی کام ہمارا ہے ہم وہ کام کریں اور اللہ کے حکموں کے پابند رہیں. ہم جو بھی ملازمت کریں اپنا کام خوب مہارت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کریں. تو یہ ممکن ہے، آسان ہے. کمی کوتاہی جو آتی ہے وہ پہلے ہمارے اندر آتی ہے. اس کے بعد ایک بات اور سمجھ لیجیے گا، بہت مرتبہ دین کا کوئی حکم چھوڑنے میں، جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے میں کوئی نفع ہوتا ہے. میرے دوستو، وہ نفع حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اسے درکنار کر دینا چاہیے اور اس کی طلب میں نہیں لگنا چاہیے. بات تو ہو گئی. اب قرآن پاک سے مثال دیتا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. آگے کیا ہے؟ وَمَنَافِعُ، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ پوچھتے ہیں کہ شراب پینا کیسا ہے. وہ شروع کے دور میں جب کہ وہ شراب کے عادی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اور جوا سٹا جس کے وہ عادی تھے، انہوں نے شروع دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جوا سٹا کیسا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ ان میں جو نفع ہے وہ کم ہے اور ان کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے. ان کا نقصان ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کی زبان میں کہہ دوں, ہاں بات تو جب بھی آوے سمجھ میں, کل ملا کے بات یہ ہے کہ نقصان دہ ہیں. کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ نفع والے نہیں نقصان والے ہیں. تو دیکھو اس میں بھی نفع ہے کچھ نہ کچھ تو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نفع کو درکنار کرتے ہوئے ان کو حرام فرمایا. تو ان باتوں کو سب کو یاد رکھو, اس نفع کو درکنار کر دو جو شریعت کی خلاف ورزی سے ہمیں ملتا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. اب انگلی میں گنواتا ہوں. نمبر 1, اللہ کے احکام پر, اسلام کی تعلیمات پر ایسا یقین جس میں شک و شبہ نہ ہو. نمبر 2, جو مشقت پیش آوے اس کو برداشت کر لو. نمبر 3, اس پر عمل کرنے کے واسطے علم اور ماہر علماء دین سے پوچھ کر عمل کرنا. انشاءاللہ العزیز آسانی سے آپ اس پر عمل کر سکیں. اب آپ عہد کرو کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت شریفہ تلاوت کی تھی, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, حضرت اسحاق علیہ السلام کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, اور اپنے پوتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو, اور ان کی جو اولاد تھی اس وقت, جو اولاد ہو چکی تھی, ان سب کو جمع کر کے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام عطا فرمایا ہے, تمہارے لیے ایک دین منتخب فرمایا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. تو تمہاری موت اللہ کا فرما بردار رہتے ہوئے آنی چاہیے. تمہاری موت اللہ کا فرما بردار رہتے ہوئے آنی چاہیے. یہی اسی آیت کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو, کسی بھی محکمے میں ہو, کہیں بھی ہو, اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری موت, جو ہماری زندگی جو ہو وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہو, اور ہماری موت آوے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہو. اور اس پر ہمیں کیا ملے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے, ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں. اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں جو کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں. اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو تیرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے, بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے, بغیر مانگے عطا فرماتا ہے, بے شمار عطا فرماتا ہے, بلا استحقاق عطا فرماتا ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے, سب پر مہربان ہے, بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے, بار بار معاف فرماتا ہے,
معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ یقیناً تیری ذات بابرکات میں ہر خوبی موجود ہے، ہر کمال موجود ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمانی صفات عطا فرما، کفر و نفاق کی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے ہر وعدے کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے ہر وعدے کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی تمام صفات کی پہچان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی تمام صفات کی پہچان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی تمام صفات کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی تمام صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف جو شریعت پر ثابت قدم رکھے۔ اے اللہ اتنا خوف ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے متعلقین کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر حالت میں اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جیسے بھی کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو قبول فرما، زیادہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور کامل طور پر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس ناقص کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، کریم لوگ کھوٹی پوجی قبول کر لیتے ہیں، اے اللہ ہماری اس ناقص عبادت کو قبول فرما۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔
اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جب بڑھاپے میں کمزوریاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، اپنے پرائے ہم سے بھاگنے لگے، اپنے پرائے بھی ہم کو چھوڑ دے، اے اللہ اس وقت ہماری خبر گیری فرما، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں ہمارا رزق بڑھا دیجئے، اے اللہ بڑھاپے میں ہمارا رزق بڑھا دیجئے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و قوت عطا فرما، ہمارے متعلقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، گھر کے تمام افراد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے، اے جبار، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ، اے قادر مطلق، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں نہیں آئی ہم نہیں جانتے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جن کو دکان کی تلاش ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نبھا والے نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ موجود ہے اے اللہ اس رکاوٹ کو دور فرما اور غیب سے سامان مہیا فرما، غیب سے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون سکینہ نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی اور پورے امت مسلمہ کی اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل پر خاص فضل فرما، ان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرما، ایمانی حمیت پیدا فرما، ان کو اسلام کا حمایتی بنا، اے اللہ اسلام کا سپاہی بنا،
اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، اور امن و امان کو تباہ کرنے والی طاقتوں کو تباہ فرما، امن و امان کو تباہ کرنے والی طاقتوں کو تباہ فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں ان منصوبوں میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سے بندے دعا کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جس کام کے لیے وہ کہتے ہیں اللہ ان کا وہ کام بنا دے، ان کا وہ مقصد پورا فرما دے، اللہ ان کی وہ سب جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ توفنا مسلمین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔